ازینہ یہ جانتی تھی کہ اس کے یوں جواب دینے سے دراصل اس نے جمیل کے اس چال کو کہیں نہ کہیں درست بھی ٹھہرا دیا جس کے بہانے وہ اسے اس سفر پر لے آیا تھا۔ جمیل نے نرم مگر ٹھہرے لہجے میں کہا، دیکھا زینی، تم اپنا دل میرے لیے کھول کیوں نہیں دیتی؟ مانتا ہوں کہ میں تمہارا ساتھ چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے درمیان جو قربت ہوئی تھی وہ لاجواب تھی اور میں اسے دوبارہ محسوس کرنے کے لیے تڑپ رہا ہوں، لیکن اس سے بڑھ کر میں تمہاری پرواہ کرتا ہوں، بہت گہری پرواہ۔ اس کے جملوں نے ازینہ کے پیٹ میں تتلیاں اڑا دی۔ وہ رات یاد آ گئی اور آج صبح باتھ روم سے نکلتے ہوئے اس کی برہنہ دھڑکن کی جھلک وہ فوراً نظر چرائے بغیر نہ رہ سکی۔ خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے گھونٹ بھرا اور سیدھا کہا، وہ ایک بار کی غلطی تھی جمیل، ہمارے درمیان اب کچھ نہیں ہونا چاہیے، نہ کچھ ہوگا۔ میں یہاں اپنا کام کرنے آئی ہوں اور اس کے بعد تمہاری زندگی سے غائب ہو جاؤں گی۔ جمیل کی آنکھیں گہری ہو گئیں۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو زینی؟ کس بارے میں؟ وہ تیور چڑھا کر بولی، میری آنکھوں میں دیکھ کر کہہ سکتی ہو کہ تم دوبارہ مجھے نہیں چاہتی۔ اس نے جام رکھ دیا اور اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھا۔ ازینہ کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ میز کا چکر کاٹ کر آ کر اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ کیا تم میرے ہاتھوں کا لمس نہیں چاہتی؟ کیا تم نہیں چاہتی میں پھر سے تمہیں وہی لذت دوں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کے انگلیاں تھامیں اور آہستگی سے اپنے لب ان پر رکھ دیے۔ وہ نگاہ نہ ہٹا سکی۔ سچ یہی تھا، وہ اسے چاہتی تھی۔ 6 سال سے دل کے کسی کونے میں وہ رات دہکتی تھی۔ اس کی انگلیوں کا خیال آتے ہی اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ دل چاہا اس کے سینے کی ایک ایک لکیر کو چھو لے، ہر عضلے پر اپنی انگلیاں پھیرائے اور پھر ویسی ہی سرشاری میں ڈوب جائے۔ انکار کر دو زینی۔ جمیل نے اس کی ہتھیلی پر بوسہ رکھا، پھر دھڑکتے ہوئے کلائی پر اس کی آواز بھرا گئی، بس کہہ دو کہ تم مجھے اتنا نہیں چاہتی جتنا میں تمہیں چاہتا ہوں، تو میں یہیں رک جاؤں گا۔ وہ اس کے بازو پر لب رکھتے ہوئے دھیرے سے بولا، کہہ دو کہ ان 6 سالوں میں ایک لمحے کو بھی تم نے اس لمحے کا خواب نہیں دیکھا۔ ازینہ کے ہونٹ حرکت میں آئے۔ نہیں کہنا چاہا مگر زبان نے وفا نہ کی، لبوں سے خود بخود نکلا، ہاں میں تمہیں چاہتی ہوں ابھی۔ پھر خود کو میرے حوالے کر دو زینی، مجھے تم سے محبت کرنے دو، میں تمہیں ایسا چھوؤں گا جیسے کسی مرد نے کبھی نہ چھوا ہوگا اور نہ کبھی چھو سکے گا۔ میں پھر سے تمہارے اس دیے ہوئے شعلے کا ذائقہ چاہتا ہوں۔ ذہن کہتا تھا کہ یہ غلطی ہے، مگر بدن نے دماغ کی ایک نہ مانی۔ اس نے فاصلے خود کم کیے اور ان کے ہونٹ آپس میں جا ملے۔ منتگ دروازے کے باہر رہ گئی۔ بوسے میں تپش بڑھی۔ اس کے ہاتھوں کی مہربان سرسراہٹ نے رگوں میں بجلی دوڑا دی۔ دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو خواہش اور گہری ہو گئی۔ جب جمیل کی انگلیاں اس کی پوشاک کے دامن تک پہنچی اور آہستہ آہستہ اوپر سنکنے لگی تو ازینہ کے بدن میں لہر دوڑ گئی۔ وہ اس کے لمس کی طرف جھک گئی۔ مزید بدن نے اعتراف کیا۔ جمیل کے ہونٹ اس کے ہونٹوں سے گردن تک آئے تو اس کے پورے وجود میں کپی سی دوڑ گئی۔ اس نے اس کے بالوں میں انگلیاں اڑا دیں، اسے اور قریب کھینچ لیا اور لمحہ لمحہ گرمی بڑھتی گئی۔ میں ابھی تمہیں چاہتی ہوں جمیل۔ اس کے سینے پر انگلیاں دائرے بنانے لگیں تو وہ بے ساختہ پکار اٹھی۔ پھر بے تابی میں اس کا گاؤن کھینچ کر اتار دیا۔ یہ اشارہ پا کر جمیل کی تمام رکی ہوئی چاہتیں آزاد ہو گئیں۔ اس رات وہ پہلی بار سے بھی بڑھ کر دیوانہ وار اسے لذتوں کے نئے کناروں تک لے گیا۔ صبح جب ازینہ کی آنکھ کھلی تو وہ جمیل کی باہوں میں سمٹی ہوئی تھی، اس کے سینے پر سر رکھا تھا اور دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ایک پل کو اس نے خود کو اس آغوش کی گرمائش میں ڈوبنے دیا۔ برسوں بعد کسی کے بازو اس طرح اسے گھیرے ہوئے تھے۔ اچھا لگ رہا تھا، بہت اچھا، مگر یہ اچھا لگنا دیر پا نہ تھا۔ حقیقت ایک دم سے واپس لوٹی اور ساتھ ہی شرم، بے چینی اور پچھتاوا۔ شرم اس بے ساختگی کی جس سے وہ خود کو روک نہ سکی۔ بے چینی اس لیے کہ اب جمیل پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا اور کہیں ایسا نہ ہو ازینہ کا راز کھل جائے۔ پچھتاوا اس لیے کہ وہ جانتی تھی جمیل کے دل میں اس کے لیے کیا ہے، پھر بھی اس سے اپنے ماضی، اس کے کزن اور اپنی بیٹی کے بارے میں سچ چھپا رہی تھی۔ اب کیا کروں؟ اس نے دل میں سوچا۔ شاید
ایسے ظاہر کر دوں کہ یہ سب صرف جسمانی خواہش تھی، بس ایک رات، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ چپکے سے اس کی باہوں سے نکلنے لگی کہ یمیل کا فون بج اٹھا۔ وہ مخصوص رنگ ٹون تھی جو صرف اس کے والدین کے لیے رکھی تھی۔ یمیل چونک کر بیدار ہوا، فون اٹھایا اور کال ریسیو کر لیا۔ زینا نے موقع دیکھا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ چند منٹ بعد جب وہ تیار ہو کر باہر آئی تو وہ تیار تھی کہ یمیل چہرے پر وہی شرارت پکڑ دیکھے جیسے کوئی بازی جیت کر آیا ہو، مگر جو نظر آیا اس نے قدم جما دی۔ اس کی نیلی آنکھیں برف کی طرح سرد تھیں، جبڑا سخت تھا اور چہرے پر کھولی ہوئی آگ جیسا غصہ۔ تم نے ایسا کیسے کر دیا؟ اس کی آواز دھیمی مگر برفیلی تھی، ایسا جو سیدھی روح تک اتر جائے۔ جب ازینہ نے یمیل کی آنکھوں میں جلتا ہوا غصہ دیکھا تو وہ ساکت رہ گئی۔ یہ وہ رد عمل نہیں تھا جس کی اسے توقع تھی، بلکہ یہ تو بالکل ہی مختلف تھا۔ کل رات کے بعد وہ ایسے رویے کی ہرگز امید نہیں کر رہی تھی۔ آخر ماجرا کیا تھا؟ کیا وہ فون کال کی وجہ سے تھا؟ کیا اس سے پہلے ہی سب معلوم ہو گیا تھا؟ مائیکل کے بارے میں یا ازلینہ کے متعلق؟ اس نے اندر ہی اندر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، یہ ازلینہ کے بارے میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ ازلینہ کی ماں کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ یمیل ہی ازلینہ کا باپ ہے۔ تو پھر وہ کس بات پر اتنا طیش میں تھا؟ شاید یہ مائیکل کی وجہ سے ہو۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے سوچا، مجھے افسوس ہے، میں تمہیں سب کچھ بتانے والی تھی، مگر ڈر گئی تھی کہ اگر میں نے کہا تو تم… میں کیا؟ اس نے کاٹتے ہوئے غصے سے کہا، میں نے تم سے دل کی بات کہی تھی زینی، کہا تھا یہ بات صرف ہمارے درمیان رہے گی، کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ تم نے یہ راز دنیا کے سامنے کیوں رکھا؟ زینا نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے بھویں سمیٹ گئی، کون سا راز؟ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ میرے ساتھ بیوقوفی مت کرو ازینہ، تم پہلے اعتراف کر چکی ہو۔ اس کی گرجدار آواز نے فضا کو کاٹ ڈالا۔ اعتراف کس چیز کا؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ یمیل نے جھنجھلا کر فون اس کے سامنے کر دیا۔ وہ دونوں بستر کے مخالف جانب کھڑے تھے۔ ازینہ کی آنکھیں سکیڑ کر اسکرین دیکھی اور جیسے ہی نظر سرخی پر پڑی، دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ فاردول کا راز، یمیل اسٹون کی گولی لئی ہوئی شناخت، حقیقت یا افسانہ؟ میری گود لیے جانے کی خبر انٹرنیٹ پر آ گئی۔ تم نے وعدہ کیا تھا یہ بات تمہارے دل میں رہے گی، تم نے ایسا کیسے کر دیا زینی؟ تم نے میرا اعتبار توڑ دیا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ غصہ دونوں تھے۔ ازینہ نے نفی میں سر ہلایا، آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تمہارے بارے میں۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی جب یمیل نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ زیادہ دکھ کس بات کا ہے، تمہارے عمل کا یا اب تمہارے جھوٹ کا؟ تم وہ واحد شخص ہو جس سے میں نے کبھی یہ راز بانٹا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ ازینہ نے بیچ میں کہا، تم میرے والدین کے علاوہ واحد شخص ہو جو جانتی ہے کہ میں اس بارے میں کیسا محسوس کرتا ہوں۔ یہ سب یہاں لکھا ہوا ہے۔ اس نے میز پر رکھی ایک فائل کی طرف اشارہ کیا، اور تم اب میرے خاندان پر الزام لگا رہی ہو کہ انہوں نے یہ خبر پھیلائی۔ تمہیں اندازہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ یمیل کی آواز غصے سے لرز رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ازینہ اس کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے اور پھر اپنی غلطی کا الزام دوسروں پر ڈالے۔ میں قسم کھاتی ہوں میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے وعدہ کیا تھا اور وعدہ نبھایا بھی۔ اگر تم نہیں تو پھر کون؟ اس نے سختی سے کہا، میرا راز برسوں سے صرف خاندان میں تھا، اور جس دن میں نے تمہیں بتایا اس کے چند دن بعد ہی یہ قومی خبر بن گئی۔ کتنا اتفاق ہے نا؟ ازینہ کے آنسو نکل آئے۔ وہ بستر کے گرد گھوم کر اس کے قریب آئی۔ مجھے یقین کرو یمیل، میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، میں قسم کھاتی ہوں۔ تو پھر یہ خبر ایمپاورڈ میگزین میں کیسے آئی؟ اس نے سوال داغا۔ ایمپاورڈ؟ ازینہ نے حیرت سے دہرایا اور اپنا فون اٹھایا۔ جلدی جلدی اسکرول کرتے ہوئے اس نے خبر تلاش کی، اور اب اس کا غصہ سمجھ سکتی تھی۔ خبر میں نہ صرف اس کی گود لینے کا ذکر تھا بلکہ اس کے والدین پر خود غرضی کے اشارے بھی دیے گئے تھے۔ یہ خبر انہیں کیسے ملی؟ میں نے تو کچھ نہیں بتایا، نہ انہوں نے مجھ سے تصدیق کی، نہ فون کیا۔ اس نے وقت دیکھا، یہ تو آج صبح کی ہے، دیکھو ہم تو رات سے ایک ساتھ ہیں۔ میں نے یہ خبر کسے شائع کروا دی؟ میں تمہارا علی بھائی مان لوں؟ واقعی ازینہ؟ اس کی آواز میں تلخی تھی۔ میں بیوقوف نہیں ہوں، تمہیں خود کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تمہیں کسی ماتحت نے تمہارے حکم پر یہ سب کر دیا ہوگا، اور اگر تم نے حکم نہیں بھی دیا تو وہ تبھی کر سکتے تھے جب تم نے پہلے انہیں بتایا ہو۔ ازینہ نے مایوسی سے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ مجھے سمجھ ہے تم کیوں سوچ رہے ہو کہ میں نے
کیا ہوگا، لیکن خدا کی قسم میں ایسا نہیں کیا، نہ اجازت دی نہ ذکر کیا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا؟ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یا تمہیں لگتا ہے میں نے خود اپنی کہانی لیک کی ہوگی؟ ازینہ کو احساس تھا کہ اس کا شخص قابل فہم ہے، مگر اس کا نہ سننا اور اس پر یقین نہ کرنا دل کو چیر رہا تھا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ الزام لگانے کی بجائے ہم یہ سوچیں کہ اصل میں یہ خبر باہر کیسے نکلی؟ اس نے بھرائی آواز میں کہا۔ میں تمہاری بات کیسے سنوں جب تم نے خود اعتراف کیا تھا؟ وہ اعتراف کسی اور بات کا تھا، یہ اس سے مختلف ہے۔ تو پھر اور کیا کیا ہے تم نے ازینہ؟ یمن نے تھکی ہوئی مگر سخت آواز میں پوچھا۔ کیا کچھ اور بھی ہے جو مجھے جاننا چاہیے؟ کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کے درمیان وہی خاموشی چھا گئی جو کبھی محبت سے بھری تھی، مگر آج وہی خاموشی الزام اور بد اعتمادی سے لبریز تھی۔ جمیل نے ناک کی جڑ مسلتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ واقعی ہو رہا ہے۔ اسے سب سے زیادہ فکر اپنے والدین کی تھی کہ وہ کیسا محسوس کر رہے ہوں گے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کا سامنا کیسے کرے گا۔ اپنی پوری بالغ زندگی میں اس نے حتی المقدور کوشش کی تھی کہ وہ انہیں کبھی مایوس نہ ہی کرے، اور اب صرف ایک غلط فیصلے نے انہیں اتنا دکھ پہنچایا تھا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کس کیفیت سے گزر رہے ہوں گے۔ یہ اس وقت اہم نہیں ہے، ازینہ نے سوچتے ہوئے تیوری چڑھا کر کہا۔ اس کے ذہن میں 3 بڑے سوال تھے: کون، کیسے اور کیوں؟ خبر کس نے چھوڑی؟ اس شخص کو یہ تفصیلات معلوم کیسے ہوئیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ خبر شائع کیوں کی گئی؟ اسے یاد آیا کہ وہ دونوں اس موضوع پر فضول کے دفتر میں بات کر چکے تھے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ کسی نے انہیں سن لیا؟ اس نے دل ہی دل میں اندازہ لگایا، شاید یہی ہوا۔ آپ مجھے یہ نہیں بتا سکتی کہ کیا اہم ہے؟ میرا خیال ہے جب ہم بات کر رہے تھے تو کسی نے ہمیں سن لیا۔ ازینہ نے جمیل کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ جمیل طنزیہ ہنسا۔ یہ ناممکن ہے، اس کی کوئی منطق نہیں بنتی، اس لیے براہ کرم بہانے چھوڑ دیں۔ اگر آپ اتنی نجی بات باہر کرنے ہی والی تھی تو کم از کم یہ نہ کہتی کہ یہ سوال آپ اپنی ذات کے لیے کر رہی ہیں۔ میں نے آپ پر بھروسہ کیا اور آپ نے مجھے پچھتانے پر مجبور کر دیا، جمیل نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ ازینہ کا دل چیر گیا۔ وہ سمجھانا چاہتی تھی کہ وہ کبھی اس طرح اس کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپ سکتی، مگر اسے صاف دکھ رہا تھا کہ وہ اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ جتنا وہ سمجھ سکتی تھی کہ اس اور اس کے گھر والوں کے بارے میں شائع ہونے والے مضمون نے اسے مرجوع کیا ہے، اتنا ہی وہ اس کے رد عمل کا جواز نہیں دے سکتی تھی۔ وہ بعینہ ویسے ہی برتاؤ کر رہا تھا جیسے اس کے والد نے 6 سال پہلے کیا تھا۔ شک کا فائدہ دینے کی بجائے فوری فیصلے اسے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اگر اسے اس پر اعتماد ہی نہیں تو پھر اس کے قریب سے پڑھنے اور ساتھ کام کرنے کا فائدہ کیا؟ اسے اندازہ تھا کہ اس واقعے کے بعد وہ انٹرویو بھی منسوخ کر دے گا۔ خبر پر مجھے افسوس ہے اور میں یہ جانتی ہوں آپ میری بات کا یقین نہیں کریں گے، مگر میں نے یہ خبر نہ تو شائع کی ہے، نہ کسی کو کرنے کو کہا ہے، کبھی نہیں۔ اگر آپ واقعی مجھ پر اتنا ہی بھروسہ کرتے جتنا جتاتے تھے تو آپ یہ سمجھ لیتے، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ جب جمیل خاموش رہا تو وہ بولی۔ میرا خیال ہے ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ ہاں چلتے ہیں، اپنا سامان سمیٹیں، ہم نکل رہے ہیں۔ وہ بولا اور وقت ضائع کیے بغیر فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں چلا گیا، اور یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ شاید گزشتہ رات کے بعد وہ دونوں کچھ بنا سکیں، مگر اب واضح تھا کہ کچھ تھا ہی نہیں، سب اس کا وہم تھا۔ وہ ریسورٹ سے نکل آئے اور ساری پرواز میں دونوں چپ رہے۔ ازینہ کے ذہن میں بس ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ جمیل کی گود لیے جانے والی خبر باہر کیسے نکلی؟ جتنا وہ سوچتی اتنا ہی معاملہ الجھتا جاتا۔ خیر باہر گئی کیسے، اور وہ بھی ایمپاورڈ کے پلیٹ فارم سے، یوں کہ واحد مشتبہ وہی ٹھہرے؟ کیا یہ سارا ایک جال تھا؟ اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ مائیکل؟ کیا اس لیے وہ اس سے بناوٹی نرمی سے پیش آ رہا تھا؟ لیکن اگر مائیکل ہی تھا تو ایسے کیسے اندازہ ہو گیا کہ جمیل نے اسے اپنی گود میں لیے جانے کی بات بتا دی ہے؟ اس نے اس دن کے واقعات ذہن میں کھنگالے۔ اس سے پہلے کیا ہوا، بعد میں کیا، سب معمول کے مطابق تھا، سوائے اس کے کہ سینڈرا ملی تھی، مگر سینڈرا تو اس گفتگو سے پہلے آئی تھی۔ تو پھر اصل میں ہوا کیا؟
پورے سفر میں یہی سوالات اس کا پیچھا کرتے رہے۔ منزل پر پہنچ کر یمین نے اسے ڈراپ کرنے کی پیشکش کی، مگر وہ شائستگی سے منع کر کے ٹیکسی لے کر نکل آیا۔ وہ اس کی موجودگی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ فلائٹ میں وہ کتنا خاموش اور منہ بند رہا تھا۔ اس نے سر ہیڈ ریسٹ سے ٹکایا اور آنکھیں بند کر لی۔ گزشتہ کچھ دنوں میں جب سے وہ اس کے قریب کام کر رہی تھی، اس نے اسے ایک دوست کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا تھا، اسی لیے اس کا رد عمل اسے اندر تک لگا۔ اگر بھروسہ اتنا کم تھا تو راز بتانے کی زحمت ہی کیوں کی؟ وہ اداس دل سے سوچتی رہی۔ اسے ہر حال میں پتہ لگانا تھا کہ یہ خبر کس نے نکالی اور اپنا نام صاف کرنا تھا۔ اسے ثابت کرنا تھا کہ اس پر جو فیصلہ سنایا گیا وہ نہ حق تھا، نہ اس لیے کہ اسے یمین سے کوئی توقع تھی، بلکہ اس لیے کہ ناانصافی سے برداشت نہیں۔ کچھ دیر بعد جب وہ اپنے فلیٹ میں داخل ہوئی تو اس کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ ازلینہ بھاگتی ہوئی اس کی باہوں میں سما گئی۔ مامی! ازلینہ چہکتی ہوئی ماں سے لپٹ گئی۔ ازلینہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بیٹی کو گلے لگا لیا۔ دوری محض 2 دن کی تھی، مگر پہلی بار وہ اتنا عرصہ ایک دوسرے سے الگ ہوئی تھی۔ راحت کی ایک لہر اس پر سے گزری۔ ہیلو پیاری، ازلینہ نے نرمی سے کہا اور ازلینہ کو مضبوطی سے بھینچ لیا۔ بقیہ سارے خیال اس نے ایک طرف رکھ دیے۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ اس نے ازلینہ کے بالوں میں چہرہ چھپا لیا۔ ازلینہ پیچھے ہوئی، اس کی نیلی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ کیا آپ میرے لیے کچھ لائیں مامی؟ ازلینہ ہنس دی۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کے شانے ہلکے ہو گئے۔ اس کی بچی واقعی اس کے لیے سکون کا باعث تھی۔ تمہیں چیز چاہیے یا تمہیں اپنی ممی؟ ازلینہ نے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا۔ مجھے میری ممی چاہیے، ازلینہ نے کھلکھلا کر کہا، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لاؤنج میں لے گئی۔ سارا ویک اینڈ جو کچھ ہوا تھا سب چہکتے ہوئے سنانے لگی۔ ازلینہ ہنستی رہی، سر ہلاتی مسکراتی رہی اور خود کو مجبور کرتی رہی کہ ذہن دوبارہ یمیل کی طرف نہ بھٹکے۔ اسے جلد از جلد پتہ کرنا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ ازلینہ صوفے پر بیٹھ گئی اور تجسس سے بولی، کیا آپ پارٹی سے واپس آ گئی؟ ابھی نہیں پیاری، مجھے پہلے تیار ہو کر یہیں سے نکلنا ہے، اس نے کہا تو ازلینہ کا چہرہ ذرا سا اتر گیا۔ آپ پھر جا رہی ہیں؟ اس نے پوچھا اور ازلینہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں بھی ساتھ چلوں پلیز؟ اس نے منہ بنا کر التجا کی۔ ازلینہ نے ہاں بھری اور نفی میں سر ہلایا۔ اس بار نہیں جانے من، اس نے نرمی سے کہا تو ازلینہ نے برہمی چڑھائی۔ کیوں نہیں؟ اس کی ضد کی تو ازلینہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ابھی مجھے اکیلے جانا ہے، وہ اس کے ماتھے سے بال ہٹاتے ہوئے بولی، مگر جلد ہی میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں ہر جگہ اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ ازلینہ کے چہرے کی مایوسی کچھ کم ہوئی۔ ٹھیک ہے مامی، اس نے کہا تو ازلینہ نے بیٹی کو بھرپور باہوں میں لے لیا۔ وعدہ؟ اب تم مجھے بتاتی رہو کہ تم نے میرے نہ ہونے میں کیا کچھ کیا اور میں پارٹی کے لیے تیار ہوں۔ ازلینہ نے خود کو بھی اور بیٹی کو بھی مصروف کرنے کی خاطر کہا اور ازلینہ کی آنکھیں پھر چمک اٹھی۔ دل میں وہ چاہتی تھی کہ اسٹیپ مام سے کی ہوئی پارٹی کی وعدہ خلافی کر دے اور گھر ہی میں ٹھہر جائے، یمیل کے ساتھ پیش آئے۔ سارے معاملے کے بعد یہی بہتر لگتا تھا، مگر بدقسمتی سے اب وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ ہوٹل جانے کے بجائے یمیل نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ سیدھا گھر چلے، اسے اپنے والدین سے مل کر معافی مانگنی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے وہ اپنی ماں کی آواز کے درد اور مایوسی کو ذہن سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ جب سے وہ اس خاندان کا حصہ بنا تھا، اس نے کبھی انہیں شرمندہ ہونے کا موقع نہیں دیا، مگر آج صرف اپنے زیادہ بھروسے کے باعث وہ ان کے دل دکھا بیٹھا تھا۔ فون بجا تو اس نے چونک کر دیکھا۔ مائیکل کی کال تھی۔ صبح سے وہ مسلسل کالز کر رہا تھا اور یمیل کو اندازہ تھا وہ خبر کے بارے میں بات کرے گا۔ لاچاری سے اس نے کال ریسیو کی، مگر خود کچھ نہ کہا۔ یمی، کیا ہوا؟ تم صبح سے میری کال نہیں اٹھا رہے؟ ٹھیک تو ہو؟ میں نے خبر دیکھی ہے، مائیکل کی آواز میں فکر نمایاں تھی۔ میں خود سے زیادہ اپنے والدین کے بارے میں پریشان ہوں، یمیل نے تھکی لہجے میں جواب دیا۔ میں ابھی ان کے پاس تھا، وہ بہت دکھی ہیں۔ انہوں نے ایمپاورڈ کو حکم دیا کہ خبر ہٹا دی جائے، مگر انہیں فکر ہے کہ سب لوگ پڑھ چکے ہیں، مائیکل نے مصنوعی ہمدردی کے انداز میں کہا۔ یہ سن کر یمیل کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ندامت اور غصے نے دل کو گھیر لیا۔ تم کہاں ہو؟ واپس آ گئے ہو؟ مائیکل نے دریافت کیا، دل ہی دل میں حساب لگاتے ہوئے کہ اب وہ اسے سالگرہ پارٹی پر کیسے لے جائے۔ میں لوڈس میں ہوں، گھر جا رہا ہوں، اپنے والدین سے مل کر معافی مانگنی ہے، یمیل نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں بھی وہیں آ رہا ہوں۔
زیادہ فکر مت کرو، کبھی کبھار ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، تم ہمیشہ ان کے اچھے بیٹے رہے ہو اور وہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ مائیکل نے میٹھے لہجے میں کہا، مگر دل ہی دل میں خوش تھا کہ آخرکار وہ موقع آ گیا جس سے وہ ازینہ اور یمیل دونوں کو ایک ساتھ گرا سکے۔ اس نے اس سے پہلے ہی یمیل کے والدین کو بتا دیا تھا کہ اس نے یمیل کو اس انٹرویو سے روکا تھا، مگر یمیل نے ضد کی اور امپاورڈ کی لڑکی کے ساتھ بزنس ٹرپ تک چلا گیا۔ امید ہے ایسا ہی ہو۔ شکریہ، یمیل نے مختصر جواب دے کر کال کاٹ دیا۔ وہ مسلسل سوچ رہا تھا والدین کو کیا کہے گا۔ وہ کیسے نہیں سمجھے کہ اس کا مقصد غلط نہیں تھا۔ ڈرائیور جب حویلی کے لمبے راستے پر چڑھا، یمیل نے دل میں گھبراہٹ کی ایک گرہ بندھ گئی۔ گاڑی رکی تو اس نے گہرا سانس لیا، مگر اضطراب کم نہ ہوا۔ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے دیکھا کہ مائیکل پہلے سے اندر تھا۔ وہ جان گیا کہ اب کوئی نرم گوشہ باقی نہیں رہے گا۔ اندر داخل ہوا تو ماں باپ صوفے پر بیٹھے تھے۔ ماں کا چہرہ سرخ تھا جیسے وہ دیر تک روئی ہوں۔ باپ کا چہرہ سخت۔ مائیکل ایک طرف بیٹھا تھا، چہرے پر جعلی ہمدردی مگر آنکھوں میں چھپی تسکین۔ ماں نے جیسے ہی دیکھا آنکھیں بھر آئیں۔ تم نے ایسا کیسے کیا یمیل؟ ہم سے ایسا کیوں کیا؟ ان کی آواز لرز رہی تھی۔ خبر دیکھنے کے بعد ان کے ذہن میں اپنے مرحوم بیٹے کی یادیں تازہ ہو گئی تھیں۔ وہ درد جو برسوں سے دفن تھا آج پھر جاگ اٹھا۔ ہم نے تو سوچا تھا وہ دن گزر گیا ہے۔ پھر کیوں تم نے کسی اور کو یہ سب بتایا، ہمیں کیوں نہیں؟ روتی ہوئی بولی یمیل۔ گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ ماں مجھے معاف کر دیں، یہ سب میری غلطی ہے، کوئی بہانہ نہیں۔ جو کچھ بھی خبر میں لکھا گیا میں نے ایسا ہونے کا کبھی ارادہ نہیں کیا۔ باپ نے سر جھٹک دیا۔ کیا ہم نے تمہیں کبھی کم محبت دی؟ کیا میں نے تمہیں حقیقی بیٹے کی طرح نہیں چاہا؟ کیا کبھی یہ احساس دلایا کہ تم بدل ہو؟ پھر کیوں یہ سب؟ میں شرمندہ ہوں، یمیل نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا کہ ان کی آنکھوں میں دکھ دیکھنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ مائیکل یہ سب دیکھ کر اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا، مگر چہرے پر دکھ کا پردہ ڈال رکھا تھا۔ صرف معافی کافی نہیں بیٹے، بتاؤ دل میں کیا ہے؟ کیا ہم برے والدین ہیں کہ تمہیں لگتا ہے ہم نے تمہیں استعمال کیا؟ ماں اب اس کے سامنے جھک گئی تھی۔ نہیں ماں، ایسا نہیں ہے، آپ دونوں نے مجھے جتنا پیار دیا میں کبھی مانگ بھی نہیں سکتا۔ میں شرمندہ ہوں کہ آپ کو دکھ دیا، یہ سب میری غلطی ہے۔ یمیل نے کہا، یہ تمہاری غلطی ہے۔ مائیکل نے فوراً مداخلت کی، تم اسے کیوں بچا رہے ہو؟ یہ سب ازینہ نے کیا ہے نا؟ یمیل نے اسے تیز نظروں سے دیکھا کہ چپ رہو، مگر باپ نے سخت لہجے میں کہا، بس کرو، بیٹھ جاؤ تم دونوں، میں سننا چاہتا ہوں یہ ازینہ کون ہے۔ ماں نے آنسو صاف کیے اور بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا۔ بیٹا بتاؤ یہ ازینہ کون ہے؟ ان کا لہجہ نرمی سے بھرا تھا مگر آنکھوں میں ٹوٹا ہوا اعتماد صاف نظر آ رہا تھا۔ جتنے دل برداشتہ یمیل تھا کہ ازینہ نے اس کے اعتماد کو توڑا، اتنا ہی وہ اپنے والدین کے سامنے اسے قصوروار ٹھہرا کر بے نقاب بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کو اتنا جانتا تھا کہ اگر وہ ساری حقیقت بتا دے تو وہ بات کو یوں ہی جانے نہ دے، وہ ازینہ کو چیر پھاڑ ڈالے، اور وہ یہ ہرگز ہونے نہیں دے سکتا۔ بیٹا، مائیکل نے یمیل کے بولنے سے پہلے ہی بات کاٹی، کیا آپ یہ مانیں گے کہ آپ نے اسے یہ بات نہیں بتائی اور یہ محض اتفاق ہے کہ امپاورڈ نے خود یہ سب معلوم کر لیا اور خبر چلا دی؟ اتنے برس آپ نے کیمروں کے سامنے آنے یا انٹرویو دینے سے انکار کیا، اچانک فیصلہ کیسے بدل گیا؟ اس لڑکی کے پاس آپ کے خلاف کیا ہے؟ اس کی ماں فکر مند تاثر کے ساتھ پوچھا۔ یمیل نے سر جھٹک لیا، میں نہیں جانتا میں کیا سوچ رہا تھا۔ وہ خود سے خفا تھا کہ آخر اس نے کیوں سمجھ لیا کہ صرف ایک رات کی یاد کی بنا پر وہ لڑکی اس کے لیے درست ہے۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ اس نے اسے پہلی جگہ یہ بات بتائی ہی کیوں؟ یہ تو خاندانی معاملہ تھا، اس کے والد نے کڑے لہجے میں کہا، اور یمیل نے گہرا سانس لیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یمیل نے اپنے والدین کے سامنے بھی ازینہ کو بچانے کی کوشش کی تو مائیکل مزید آگ کے تیل میں جلنے لگا۔ انکل، یمیل نے اس پر بھروسہ کیا تھا، میں نے سمجھایا بھی تھا کہ وہ مسئلہ بن جائے گی، مگر آپ تو جانتے ہیں یمیل کتنا بھروسہ کرنے والا ہے، آپ اس لڑکی کے ساتھ سفر بھی کر کے آئے ہیں۔ اس کی ماں کو وہ بات یاد آگئی جو مائیکل پہلے جتا چکا تھا۔ یمیل نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا، پھر مائیکل کی طرف۔ وہی تھا جو یہ بات ان تک پہنچا سکتا تھا۔ تمہیں اس کے بارے میں پردہ نہیں ڈالنا چاہیے یمیل، انکل آنٹی کو سچ بتانا چاہیے کہ اس نے وہ خفیہ بات خبر بنا دی جسے آپ نے اپنے اور اس کے درمیان رکھنے کو کہا تھا۔ مائیکل نے کہا۔ یمیل کے ماتھے پر شکن پڑ گئی۔ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ یمیل نے تیکھا سوال کیا۔ مائیکل کے دل کی دھڑکنیں لمحے کو اٹک گئی جب اسے اپنی لغزش کا احساس ہوا۔ یہ تو ظاہر ہے آپ کبھی بھی ایسی چیزیں شائع کرنے کو نہیں کہتے۔ وہ جلدی سے سنبھلا۔ یمیل نے تھکا ہوا سا سانس چھوڑا تو اس نے واقعی وہ بات خبر بنا دی جو اس نے اسے بھروسے میں کہی تھی۔ ماں نے پوچھا اور یمیل نے پاس
اس بات کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے سمجھے کہ میں انٹرویو سے بچتا کیوں ہوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ مجھے معاف کر دیجیے۔ یمل نے کہا۔ ماں نے دکھ کے ساتھ سانس بھری۔ مائیکل جھک کر بولا، آپ کی یہ غلطی نہیں امی، آپ نے بس غلط آدمی پر بھروسہ کیا تھا۔ اگر آپ جان جاتے کہ اس کی نیت خراب ہے تو کبھی نہ بتاتے۔ یمیل کے والدین نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے۔ یمیل نے پھر کہا، مجھے اس سارے جھنجٹ پر کوئی واقعی افسوس ہے۔ اس کی آواز میں خلوص تھا۔ تم ازینہ کے ساتھ جو بھی طے کیے بیٹھے ہو سب ختم کرو، اسے خود سے دور رکھو، اسے لوگوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے والد نے قطعی لہجے میں کہا۔ ماں نے ہاں میں ہاں ملائی۔ اسے کٹ آف کر دو۔ مجھے یقین ہے اگر تم پیپلز ٹائم میگزین سے انٹرویو کرتے تو یہ کبھی نہ ہوتا۔ یہ بات مائیکل نے بھی جتائی تھی کہ سینڈرا تم میں دلچسپی رکھتی ہے، اس لیے وہ انٹرویو چاہتی ہے۔ اگر اتنا ہی انٹرویو کرنا ہے تو پیپلز ٹائم کے ساتھ کرو، وہ معیاری ارادہ ہے، اور سولانو خاندان ہمارے دوست ہیں۔ ماں نے کہا۔ مائیکل خاموش تاکید میں سر ہلاتا رہا۔ کہیں تم اس ازینہ لڑکی میں دلچسپی تو نہیں لینے گئے؟ یہی وجہ تھی کہ تم نے اس کے ساتھ انٹرویو مانا؟ ماں نے تب پوچھا جب وہ ازینہ سے ناطہ توڑنے والی بات پر چپ رہا۔ اسے تو شک تب سے تھا جب مائیکل نے بتایا کہ یمیل اس کے ساتھ بزنس ٹرپ پر گیا ہے، چاہے لیتا بھی ہو۔ اب تو سبق مل گیا ہوگا۔ والد نے بات آگے بڑھائی، اور اسی بہانے بات نکل ہی آئی تو میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا تم گھر بسانے کا سوچو۔ ہاں، اس بارے میں تمہاری اور سینڈرا سولانو کے درمیان ایک ملاقات رکھتی ہوں۔ سنا ہے بہت اچھی لڑکی ہے، ماں نے کہا۔ یمیل کے اندر جھنجھلاہٹ کی لہر دوڑ اٹھی، مگر چہرہ سپاٹ رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ بحث سے بات بگڑ جائے گی، اور وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ والدین کا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ میں سوچوں گا، اس نے مختصر کہا، اور دونوں والدین نے سر ہلائے۔ بہتر، ماں نے کہا، اور یمیل نے اندر ہی اندر آہ بھری۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو مایوسی ایسا مت کہو، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تمہاری غلطی بس اتنی تھی کہ ایک بد تہذیب لڑکی پر اعتماد کر بیٹھے۔ اب جب کہ ہمیں صورتحال سمجھ آ گئی ہے تو ہم نپٹ لیں گے، باقی باتوں کو فکر نہ کرو۔ ماں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ مائیکل کو اگرچہ یہ ناگوار گزرا کہ یمیل کے والدین نے اسے اتنی جلدی معاف کر دیا، مگر وہ اس بات سے مطمئن تھا کہ رشتہ ازدواج کے لیے سینڈرا کا ذکر چل رہا ہے۔ شاید سفر سے لوٹتے ہوئے تھکے بھی ہوں گے۔ باقی بات پھر کبھی، باپ نے کہا۔ یمیل نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب تم جا کر آرام کرو، ماں نے نرمی سے کہا۔ شکریہ ادا کر کے یمیل اور مائیکل باہر آ گئے۔ مائیکل فوراً بولا، مجھے خوشی ہے انکل آنٹی سمجھ گئے، اور میں نے سب کچھ بتا بھی دیا تو اس لیے کہ تم پر سختی نہ کریں۔ اگر میں اس کے لیے پردہ ڈالتا تو تمہارے لیے بھی برا ہوتا اور ان کے لیے بھی، سمجھ رہے ہو نا؟ یمیل نے گہرا سانس لیا مگر خاموش رہا۔ اسے مائیکل کا انداز ناگوار گزرا، لیکن بحث کرنے کا موڈ نہ تھا۔ اب جب یہ سب ہو ہی گیا ہے تو میرے خیال میں تمہیں والدین کی بات مان لینی چاہیے اور اس سے دور رہنا چاہیے۔ اگر ابھی بھی انٹرویو کرنا ہے تو پیپلز ٹائم کے ساتھ کر لو، مائیکل نے مشورہ دیا۔ یمیل پھر خاموش رہا۔ ذہن کے پچھلے حصے میں کوئی کانٹا چبھ رہا تھا، کچھ ایسا جس سے وہ سمٹ نہیں پا رہا تھا، مگر کیا؟ جب اس نے جواب نہ دیا تو مائیکل نے موضوع بدلا۔ میں چلتا ہوں، سالگرہ شادی کی تقریب کا وقت ہو رہا ہے، سب کو سارا معاملہ سمجھا دوں گا۔ شاید مایوس ہوں، مگر یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ خبر کے بعد تمہارا عوام میں آنے کا موڈ نہیں ہوگا۔ میں نے زبان دی ہے، میں آؤں گا، یمیل نے صاف کہا۔ مائیکل نے فوراً روکا، نہیں یمیل، ضرورت نہیں، تم جانتے ہو میں کال سے پھرنا پسند نہیں کرتا۔ تم آگے چلو، میں ہوٹل جا کر فریش ہو کر وہیں ملتا ہوں، یمیل نے کہا۔ تو پھر میں تمہارے ساتھ ہی ہوٹل چلتا ہوں، ساتھ رہیں گے، اکٹھے ہی چلیں گے، مائیکل نے لجاجت سے کہا۔ یمیل نے کندھے اچکائے، جیسا چاہو، چلو چلتے ہیں۔